یہ اب آپ کا کام اس طرح چلے گا نہیں. ایک والٹن ایئرپورٹ کا بھی ایک گھپلا ہم نے چند ہفتے پہلے پکڑا تھا, اس پہ بھی ہم نے خاصی پیش رفت کر لی ہے. اور عمران نیازی صاحب, آپ کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ جہاں مہنگا زمین کا ٹکڑا دیکھتے ہیں اپنے دوستوں کو نواز دیتے ہیں. تو یہ باتیں عوام کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. آپ کا کڑا احتساب ہوگا اور انشاءاللہ جلد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عطا صاحب نے بات کی کہ یہ مقدمات کیا ہیں, لیکن ایک جو ہمارے 3 سوال اس حکومت سے ہیں کہ یہ بالکل پہلے سے طے شدہ ہے کہ جب آپ کسی ایک مقدمے کی انکوائری کرتے ہیں تو اس مقدمے کی انکوائری میں جو عدالتی فیصلے آتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ آگے مقدمات کی انکوائری کیسے ہوگی. اس کیس میں شہزاد اکبر جن کا ذکر بار بار عطا کر رہے تھے, یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے کہ جنہوں نے تفتیش کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وزیر مقرر کیا ہوا ہے. اب تفتیش کو کنٹرول کرنے کا وزیر کا مقرر کرنا یعنی سیاسی طور پہ آپ نے تفتیشوں کو کروانا ہے. یہ سپریم کورٹ کے ایک نہیں, ہائی کورٹس کا ایک نہیں, بے شمار سینکڑوں فیصلے اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ تفتیش کے اوپر سیاسی کنٹرول نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر یہ موجود ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ ایک منسٹر کو قائم کیا, اس کو کیبنٹ ممبر بنایا, وزارت داخلہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور تفتیش کے اوپر شہزاد اکبر کو بتایا کہ یہ شہزاد اکبر ان انویسٹیگیشنز کو کنٹرول کریں گے. کوئی آئی او انڈیپینڈنٹلی اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کر سکے گا. وہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں, ان کے کاروبار ہیں, ان کی 10-10 سال کی ٹرانزیکشنز اٹھا کر ان کی بینکس کی وہ جو ٹرانزیکشنز کی ریسیٹس ہیں ان کو ڈبوں میں بند کر کے لا کے کہنا کہ یہ ایویڈنس ہے. تو وہ کیا ایویڈنس ہے؟ وہ کیا کسی جرم کی نشاندہی کرتے؟ کیا کسی پروسیڈ آف کرائم کا اس میں کوئی شائبہ بھی ہے؟ جب یہ ساری چیز موجود نہیں ہے اور تفتیش بھی غیر قانونی انداز میں کی جا رہی ہے اور آپ اس کے اوپر اپنا پولیٹیکل کنٹرول بھی پرووائڈ کرتے ہیں, وزارت کے اندر بیٹھے ایک شخص ان تمام تفتیش کو جو پہلے نیب کے پاس چلتی رہیں آج وہی ریپلیکیٹ کر کے ایک لفظ کا فرق ڈالے بغیر ایف آئی اے کے پاس بھیج دی. ہم ان کو اوپن کورٹس میں فیس کر رہے ہیں. روز یہ جب جھوٹ بولتے ہیں عدالت میں آ کر, ہمارے وکلا اس کے جوابات دیتے ہیں اور ریکارڈ سے ثابت کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل مکمل طور پر غلط بیانی ہے. اس حکومت کا پچھلے 3 سال میں جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کسی ایک مرتبہ نہیں ہوا. وہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ میں ہوا, وہ خواجہ آصف صاحب کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں ہوا, وہ احسن اقبال صاحب کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا, اور سب سے بڑھ کر جو شہباز صاحب کا کیس تھا اس کے اندر انہوں نے مکمل طور پہ یہ لکھ دیا کہ یہ جتنی تفتیش کی جا رہی ہے یہ بغیر کسی جواز کے ہے, بغیر کسی جرم کے ہے, اور ان کے جو کاروبار ہیں ان کو پروب کیا جا رہا ہے. کوئی پروسیڈ آف کرائم کہ کسی کانٹریکٹر سے کچھ الیج کرتے, کہ کسی پاور پروجیکٹ میں کچھ الیج کرتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج تک کسی طرف سے نہ, اور گورنمنٹ خود بھی نہیں یہ کہہ پائی آج تک. تو ہم اس چیز کی, شہزاد اکبر صاحب کی, اس کابینہ کی اور عمران خان صاحب کی, آپ نے تو ملک کے پورے قوانین تبدیل کر دیے اور کیبنٹ میں بیٹھ کے آپ انویسٹیگیشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے اس ملک کو تو ایک بالکل ایک اتھارٹیرین سٹیٹ کے طور پہ آپ چلا رہے ہیں. یہ ڈیموکریٹک ملک نہیں ہے آج یہاں پر جمہوری قدروں کی جس طریقے سے پامال جن کو کیا جا رہا ہے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ کے ان جرائم کی سزا اس ملک کی نسلیں بھگتیں گی, اور کیسے بھگتیں گی؟ آپ نے چوری چکاری کا تانا دیا اور کنٹرول اپنا پرووائڈ کیا. ایک ایک الزام جو آپ نے لگایا کوئی ایک آج تک کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا. اور میڈیا ٹرائلز کیے آپ نے, 7 سے 11 ایک بریگیڈ تیار کیا ان لوگوں کو جو کہ بات کرنے کی پبلک ڈیسنسی ہوتی ہے. ہماری بیٹیاں, بہنیں, مائیں, بیٹے سکولز میں, کالجز میں, پوری سوسائٹی کو اتنی زیادہ پولرائزیشن آپ نے تقسیم کی, اور ایسی آپ نے 4 سال گالی نکالی. اب عدالتوں میں آ کر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب بالکل ٹوٹل ایک بے بنیاد, فرضی, صرف آپ نے ان کو پرسیکیوشن کرنے کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پروسیکیوشن ہے یا پرسیکیوشن ہے, یعنی جو لوگ آپ سے مخالفت کرتے ہیں ان کی آواز کو دبا دیں,
ان کے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کر دیں, وہ سیاست نہ کر سکیں, ان کو کسی نہ کسی عدالت کے دروازے کے آگے ڈیلی کھڑا رکھیں, یہ آپ کا ایجنڈا اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں. اچھا ملک صاحب یہاں پر بات کریں تو شہباز شریف ابھی دورہ سندھ بھی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تارڑ صاحب نے کچھ روز قبل کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور اب ہم انہیں گرفتار نہیں ہونے دیں گے, سمجھتے ہیں اسی سلسلے کی کڑی؟ دیکھیں, شہباز صاحب پاکستان کے شہری ہیں اور آئین پاکستان یہ ان کے بنیادی حق کے طور پہ تسلیم کرتا ہے کہ ان کو ناجائز گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. اور اگر شہباز صاحب کی گرفتاری پہلے 2 مرتبہ عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ غلط کی گئی ہے, ان کا بنیادی آئینی حق ان سے چھینا گیا ہے, وہ ایک حلقے کے نمائندہ MNA بھی ہیں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر جماعت بھی ہیں, تو اگر اب ان کی گرفتاری یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنے تمام آپشنز جو کہ لیگل بھی ہیں, ہمارے پروٹیسٹس بھی ہیں, ہم کسی صورت بھی اس زیادتی کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں منشا گروپ کے جو عاصم اظہر محمود ہیں ان کا اس کیس کے حوالے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, میاں منشا کا جو منشا گروپ کا ایک بینک بھی تو ہے نا, مسلم کمرشل بینک, میں خود اس کا کھاتے دار ہوں. اب اگر میرے وہاں سے کسی جس اکاؤنٹ میں کھاتا ہے میرا, وہاں سے بینک مینیجر کو اٹھا لیں اس جرم کی پاداش میں یہاں پہ احمد کا کھاتا کیوں ہے, تو یہ جرم ہے, بس یہی جرم ہے کہ وہاں پہ اتفاق والوں کے کھاتے کیوں تھے, اور تو اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں. الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو گواہ ہیں ان کو دباؤ ڈالا ہے کہ وہ جب ایویڈنشری ویلیو جس چیز کی ہوتی ہے اس کی بات ہوتی ہے. اگر ایک ریکارڈ ان کے پاس آلریڈی سارا اویلیبل ہے, ڈاکومنٹری ریکارڈ ہے, اور خود تو ابھی تک حکومت بتا نہیں پا رہی, ہم تو حکومت کہیں گے, ہم FIA نہیں کہیں گے. FIA از نو بڈی نو, ہم شہزاد اکبر کیبنٹ کا حصہ ہیں, کیبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, سو گورنمنٹ یہ تفتیش کر رہی ہے, FIA تفتیش نہیں کر رہی. حکومت خود یہ ابھی تک بتا نہیں پا رہی کہ یہ الزام کیا ہے. اب سلیمان شہباز یا شہباز شریف صاحب وہ میرے طرح کسی متوسط طبقے کے آدمی تو نہیں ہے, وہ ایک بڑے بزنس ہاؤس ہے, ان کا ایک بڑا بزنس ہاؤس ہے. اتنی ٹرانزیکشنز جتنی یہ ان کی 10 سال میں بتا رہے ہیں تو یہ تو ایک عام بزنس ہاؤس کی ہوتی ہیں. واٹ از دا کیس یہ ہمیں آج تک نہیں پتا. شاشی صاحب کی ویکسینیشن کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے اس حوالے سے آپ اندازہ کریں, یہ چیز آج یہ بالکل ایبسولوٹلی پروف کرتی ہے کہ یہ جو کریٹ کر رہے تھے ایک انوائرمنٹ کہ یہ بڑی زبردست کیمپین چل رہی ہے, ایک شخص پاکستان میں نہیں ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑے نوٹیبل پاکستان کے 3 ٹائم پرائم منسٹر, اگر ان کی ویکسینیشن کا جعلی ریکارڈ آ سکتا ہے تو پھر 22 کروڑ میں سے کم از کم 21 کروڑ 90 لاکھ کا جعلی ہے. میرے چھوٹے بھائی ہیں ملک ریاض, ان کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تھی, ان کو میسج آ گیا, آن ریکارڈ ہے, چیک کر کے دیکھ لیں, تو گھر گھر کی کہانی ہے.